سپہ سالار کو سنا ہے غصے میں ہوتے ہیں، اس معاملے کے بارے میں بات نہیں سن سکتے. سنا 9 مئی کے بارے میں 9 مئی کے بارے میں اور کسی ملزم کے بارے میں جگہ جگہ کسی کی پراپرٹی کو آگ لگی ہو اور ایک تھانے دار بھی 10 سپاہی لے کے نہ پہنچے اس موقع پہ. لبرٹی چوک سے آپ جا رہے ہیں کور کمانڈر کے گھر میں، راستے میں رکاوٹ ہی کوئی نہیں، پولیس ہی کوئی نہیں، کوئی فائر بریگیڈ نہیں آتا، کوئی کرنل فوج کا وہ میرے کمانڈنٹ کا گھر جل رہا ہے، اٹھ لاؤ اپنی بٹالین جو پوسٹڈ ان لاہور. میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں کون ہے یہ تقریب کار. وہ تقریب کار کیا تھے؟ 30-40 لڑکے تھے جو کور کمانڈر ہاؤس میں تھے. باجوہ صاحب میرا خیال ہے زیادہ ہی سیماب طبیعت تھے. سیماب طبیعت، وہ بے قرار قسم کا آدمی جس کو قرار نہیں آتا، بے چینی رہتی. رہتی ہے جب تک کچھ نہ کچھ کرتے رہے. عمران کو باجوہ صاحب کہتے ہیں، ہر قدم پہ سبق سکھاتے تھے باجوہ صاحب. السلام علیکم ناظرین، آپ سیاست ڈور پی کے دیکھ رہے ہیں. سوراب برکت آپ سے مخاطب ہے. بیرسٹر اعتزاد احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بیرسٹر صاحب السلام علیکم. بیرسٹر صاحب، آپ کے بارے میں اس وقت سب سے زیادہ جو خیال کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بہت کچھ دو پر لگا لیا ہے کیونکہ آپ اصول کے ساتھ کھڑے ہیں. جی اصول کے ساتھ تو کھڑا رہنا چاہیے، اور کوئی حریف بھی ہو تو اس کے ساتھ قانون اور آئین کے مطابق سلوک نہ ہو رہا ہو، خلاف آئین سلوک ہو رہا ہو. تو میری تو یہ ٹریننگ رہی ہے، کیونکہ میں انسانی حقوق کے معاملات میں اور فوجی عدالتوں میں بھی ملزمان کی طرف سے پیش ہو کے ضیاء الحق کے وقت میں اور جیلیں کاٹ کے ضیاء الحق کے وقت میں، مشرف کے وقت میں، کہ جو بھی قیدی ہو اس کے ساتھ سلوک آئین کے مطابق ہونا چاہیے. کسی کے خلاف اس قسم کا ہو رہا ہو تو میں تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. عمران خان صاحب کے ساتھ آپ کی کتنی ملاقاتیں ہیں؟ میری اب تو کوئی، جب سے وہ گرفتار ہوا ہے تو کوئی بھی ملاقات نہیں ہے، اور اس سے پہلے بھی کوئی، اس سال جب سے وہ ڈسمس ہوا ہے پرائم منسٹر، ووٹ آؤٹ ہوا جی، ایک اس کے بعد ہوئی ہے اور ایک جب اس پہ گولی چلی تھی اس کے بعد. سر عمران خان بحیثیت بندہ کیسا ہے؟ آپ ایک پولیٹیشین تو چلیں ٹھیک ہے، اس کی پولیٹیکل کارکردگی ہمارے سامنے ہے، لیکن آپ نے پاکستان کے ایک زیرک انسان ہیں، آپ نے بطور عمران خان کو آبزرو کیا کہ اگر آپ کو اسے بتانا پڑے کہ عمران خان یہ ہے تو وہ کیا ہے؟ ویسے تو وہ سپورٹس مین ہے، اور سپورٹس مین کا ایک مزاج ہوتا ہے کہ ہار جیت سہ لیتا ہے، اور اس نے ہار جیت صحیح ہے، کیونکہ کوئی 1997 سے تو وہ الیکشن لڑ رہا ہے. ایک دفعہ ایک سیٹ آئی ملی، پھر بھی اس نے پارٹی اور الیکشن لڑا، پھر کوئی ایک دفعہ 15-20 سیٹیں آ گئی، پھر تیسری دفعہ اس کی گورنمنٹ بن گئی. تو یہ ایک چیز اس کو میرا خیال آتی ہے، اور جنہوں نے اس کو، یہ نگرانوں نے اس کو جیل میں ڈالا ہے، وہ یہ توقع نہیں کرتے تھے، میرا خیال ہے کہ وہ سہ جائے گا، وہ برداشت کر لیتا ہے ان معاملات میں. اس وقت اس کی سوچ کیا ہوگی، فریم آف مائنڈ کیا ہوگا؟ اگر نظر آ رہا ہوگا آپ کو سزا دی جائے گی، پورا سسٹم آپ کے خلاف ہے، خان کیا سوچ رہا ہوگا جب رات کو لیٹ کے سوچتا ہوگا؟ مجھے نہیں پتا کیا سوچ رہا ہوگا، پر سوچتا اگر میں اس کی جگہ ہوں تو سوچنا تشویش تو بہت ہو کہ یہ تو سارے مل گئے میرے خلاف، پورا ایک محاذ بھی بن گیا، اور اس میں جو سرکاری ادارے ہیں وہ بھی، جو فوج ہے وہ بھی، اور پولیس بھی. اگر میں اندر بیٹھ کر پڑا ہوا ہوں اور دیکھوں کہ میرا جو حریف ہے نواز شریف، اس کو آئی جی ڈی آئی جی سلوٹیں مار رہے ہیں، اور وہ پروکلیمڈ افینڈر ہے، تو جیل میں بیٹھ کے تو مجھے ذرا اس پہ فرسٹریشن ہو رہی ہو، بہت ہو رہی ہو، کیوں نہیں ہوگی. عمران خان کا اور فوج کا بنیادی طور پر مسئلہ کیا؟ آج آپ کا کلپ وائرل ہے، اس وقت مطیع اللہ جان صاحب نے آپ سے جب سوال پوچھا تو آپ نے کہا کہ اب جا کر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید جنرل باجوہ کی پالیسیز کو کیری کر رہے تھے اس وقت کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ، پاکستان کی عدالتیں
سب کو مانیٹر، سب کو بلکہ آگے لگایا ہوا تھا جنرل باجوہ صاحب نے. بنیادی طور پر مسئلہ کیا ہے جنرل باجوہ کا اور خان کا؟ باجوہ اور خان کا جو میں پڑھتا رہتا ہوں وہی میں عرض کر سکتا ہوں. باجوہ اور خان کا، باجوہ صاحب میرا خیال ہے زیادہ ہی سیماب طبیعت تھے. سیماب طبیعت. وہ بے قرار قسم کا آدمی، جس کو قرار نہیں آتا نا، بے چینی رہتی ہے. بے چینی رہتی ہے جب تک کچھ نہ کچھ کرتے رہے. اب آپ دیکھیں جس دن وہ گئے ہیں پرائم منسٹر کے پاس ایز اے لیفٹیننٹ جنرل، جس میں وزیر اعظم نواز شریف نے ان کو کہا ہے کہ آپ کو میں آرمی چیف بنانا چاہتا ہوں، تو وہ خبر تو چل چکی تھی کہ وہ جا رہے ہیں. باقی سب ججز میں سے وہی منتخب ہوئے جن کو پرائم منسٹر نے بلایا. تو یہ پرائم منسٹر ہاؤس پہنچے تو ہر ایک کے ساتھ انہوں نے، آپ دیکھیں گے فلم جب بھی، اس سے بغل گیر ہوئے، چھوٹے بڑے ہر ایک کے ساتھ، اور لگتا تھا کہ بہت خوش ہیں اور بڑے. کوئی نہ جرنیل نظر آیا اس میں، نہ جٹ نظر آیا، نہ باجوہ نظر آیا. وہ بس اس طرح جھک جھک کے، اور پھر ایک بالکل تابع دار کی طرح بیٹھے رہے پرائم منسٹر کے سامنے. وہ تصویر فلم بھی دیکھی. اس کے بعد اسی پرائم منسٹر کو جس نے ان کو بنایا تھا، اس کے خلاف انہوں نے کارروائیاں شروع کر دی اور اس کو گرا دیا، ہٹا دیا. پھر اس کو یہ رعایت لے کے دی کہ ایکسٹینشن دے دی. ایکسٹینشن کا آپ دیکھیں نا، ایکسٹینشن کا بھی کیا ہے، وہ پرائم منسٹر بھی جس نے ان کو اپوائنٹ کیا تھا اور جس کو انہوں نے ہٹایا تھا اور جیل میں ڈال دیا تھا، اس پرائم منسٹر کے بھی کمالات ہیں کہ اس نے لندن سے بیٹھ کے حکم دیا کہ سارے ایم این ایز پہلے ناشتہ کریں گے اسپیکر لاؤنج میں قومی اسمبلی کی، اور پھر سارے جا کے ووٹ ڈالیں گے اور ان کی حاضری لگے گی کہ ووٹ فار باجوہ. اب اس شخص کو دے رہا ہے ووٹ جس نے ان کو نکالا ہے. لیکن سپریم کورٹ نے بھی ایکسٹینشن کے معاملے کو پارلیمنٹ کے سامنے بھیج دیا تھا، یعنی یہ ساری چیزیں پھر طے تھی. نہیں، پارلیمنٹ کے سامنے ہی ہو سکتا تھا اور وہی ہونا تھا. تو لیکن نواز شریف نے اس شخص کو جو اتنا ان کے ساتھ بے وفا رہا، جس پہ نواز شریف نے بڑا احسان کیا تھا، نواز شریف نے اس کو ووٹ دے کے ایک اور ٹرم دے دی. اب اس دفعہ انہوں نے نواز شریف کو اس کا صحیح بدلہ، اس کی قیمت دی کہ انہوں نے اب عمران خان کو، جس کو وہ لے کے آئے تھے، اس کے خلاف ساری پارلیمنٹ کو اور ساروں کو وہ کر دیا، اور وہ عمران خان کو ووٹ آؤٹ ہو گیا. تو باجوہ صاحب نے 2 رجیم چینج کیے ہیں اصل میں، ایک نہیں 2 رجیم چینج. 2 رجیم چینج. جی. اور یہ ان کی جو اضطراب ہے، بے چینی ہے، اس کی وجہ سے اضطراب ہے، کوئی اضطرابی شخصیت کہ ہے یہ ٹھیک طریقے سے چیزیں نہیں چلنے دے رہی. نہیں، اب چل رہی ہے گورنمنٹ نواز شریف کی، اس کو جیل ہی بھجوا دیا. پرائم منسٹر جیل جاتا ہے تو پھر اس کے بعد شاید خاقان عباسی پرائم منسٹر بنے، کوئی تھا وہ 6 مہینے 8 مہینے کے لیے. پھر الیکشن ہوئے تو اب وہ اس کو ڈس ایڈوانٹیج تھا. نواز شریف کے لیے لیول پلینگ فیلڈ تو نہیں تھی کیونکہ وہ جیل میں تھا. تو وہ اس میں عمران آ گیا. عمران کو باجوہ صاحب کہتے ہیں، ہر قدم پہ سبق سکھاتے تھے باجوہ صاحب. اچھا. اور باجوہ صاحب نے، اچھا، عمران تو کہتا تھا سر کہ بڑے ڈیموکریٹ ہیں، بڑے تحمل والے ہیں، تو یہ باجوہ صاحب کیسے عمران خان صاحب کو پتہ نہیں لگنے دیتے تھے کہ ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے یا کیا وہ کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں باجوہ صاحب میں کے اندر ایک بڑا فنکار ہے. اچھا. آپ خود دیکھ لیں، ایک پرائم منسٹر کو کچھ انہوں نے میسج دیا ہی ہوگا نا کہ مجھے لگاؤ آرمی چیف.
ورنہ ان سے سینئر بھی تھے، ان کو لگا دیا. اب اس پرائم منسٹر کو جو بھی انہوں نے سبز باغ دکھائے ہوں گے، اس کے بعد اس کو اتارا، اس کے خلاف ہو گئے، اس کو جیل میں ڈالا. جیل میں ڈالنے کے بعد اتنی دیر میں اس کو لے آئے ہوئے تھے عمران کو. عمران کی زبان جو تھی وہ بڑی سخت تھی اپوزیشن کے خلاف. اس نے بھی کسی کو وہ بھی خاطر میں نہیں لایا، اور میں یہ کر دوں گا، ایئر کنڈیشنر اتار دوں گا، ان کے پنکھے اتار دوں گا. یعنی نواز شریف باجوہ صاحب نے اترنے نہیں دیے سر، ویسے اسی ہاں. چیز پنکھے سہولیات تو پوری دیتے رہے. ہاں نہیں، وہ باجوہ صاحب نے ان کو لندن بھی بھجوا دیا. باجوہ صاحب نے بیماری میں جو لندن گئے نواز شریف، وہ کوئی آپ کا خیال ہے سویلین گورنمنٹ ایسے قیدی کو بھیج سکتی تھی؟ نہیں، ہمیں تو عدالتوں بھی نظر آیا، عدالتیں بھی کہتی رہی کہ اس کی زندگی کی گارنٹی دیں. تو اس کا مطلب یہ کہ سر عدالتیں بھی باقاعدہ سے اس چیز کے اندر شامل رہی ہیں. عدالتیں آپ دیکھیں، یہ جو عامر فاروق چیف جسٹس اسلام بعد آباد ہائی ہائی کورٹ کورٹ ہے، اس نے 2021 کو نواز شریف کی درخواست پہ اور ایسی ہی درخواست کہ اس کو بھیجا جائے پیرول پہ باہر، اور وہ ایبسکانڈر نہیں، اس کو پروٹیکٹیو بیل دی جائے کہ واپس آتا ہے تو پاکستان میں اس کو پروٹیکٹیو بیل، حفاظتی بیل کے جب تک وہ عدالت کے سامنے پیش نہیں ہو جاتا اس دوران گرفتار نہیں ہوگا. اسی عامر فاروق نے کہ فیصلہ ہے، رپورٹڈ فیصلہ ہے، 2022 میں رپورٹڈ ہے. اس نے کہا کہ ایک ابسکانڈر جو ہے، جو مفرور ہو، وہ اس کے رائٹس ہی ختم ہو جاتے ہیں. He has no right of audience in a court. اس کو عدالت کے سامنے پیش ہو کے استدعا کرنے کا بھی حق نہیں. اس کا کام ہے سیدھا جیل جائے، جیل سے جا کے پٹیشنز کرے. اس نے کہا تو پھر نواز شریف نہیں آیا، بٹ وہی عامر فاروق اب اس کی ماتحت جو عملہ ہے سارا، وہ جا رہا ہے ایئرپورٹ، وہ ایئرپورٹ پہ جا رہا ہے اس کے بائیو میٹرکس کرنے کے لیے، جبکہ عمران خان کو بائیو میٹرکس کراتے ہوئے گرفتار کر کے اور مارتے ہوئے، دھکے مارتے ہوئے لے جاتے ہیں، جو 9 مئی کو واقعہ ہوا. تو یہ ججز بہرحال سر 9 مئی جو ٹریگر بھی ہوا وہ ایسا محسوس ہو رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہوا. اگر فوری طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ عمران خان کی گرفتاری کے بعد اگر کوئی احکامات جاری کر دیتی، یا کم از کم جو عدالتی ایک تقدس ہی تھا اس کی پامالی پر بھی، تو شاید اتنے حالات خراب نہ ہوتے. ہاں نہ ہوتے، بالکل نہ ہوتے. لیکن آج عدالت نے کر دیا ہے، کچھ پچھلا قرض اتارا ہے. اچھا، آج جی جو فیصلہ آیا ہے جو ملٹری کورٹس کے حوالے سے، وہ کہا جا رہا ہے کہ 4-1 کا فیصلہ ہے اور ملٹری کورٹس میں سویلین کا ٹرائل نہیں ہو سکتا. جی کل سے جو خبریں چل رہی ہیں، شیخ رشید احمد جو بات چیت کر رہا ہے کہ میں بھی استدعا کروں گا، لیکن کل سے خبریں چل رہی ہیں کہ جو ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل شروع ہو گیا ہے سویلینس کا، بلکہ کچھ کا تو مکمل ہو گیا، یہ بھی خبریں چل رہی ہیں. نہیں، وہ ختم ہو گیا، کل عدم ہو گیا. سب کچھ کل عدم ہو گیا. ہاں ہاں، اگر کسی کا ختم ہو گیا اور سزا ہو گئی ہے، کل عدم. وہاں نہ وکیل انہوں نے بلایا ہے، نہ کوئی جرا ہو سکی ہے. جرا کے لیے آپ اس قدر مہارت نہیں رکھتے ہوں گے جتنی میں رکھتا ہوں. جی جی جی. مجھے پتہ ہے، علم ہے کہ اس بندے نے اگر یہ بات کہی ہے، وہ رات کا وقت تھا، تو میں نے اس کو کسی طرح بغیر یہ محسوس کیے ہوئے کرنے کے کہ وہ کہے کہ جی میں اس کو کہوں کہ رات نہیں تھی، دن تھا، میں اس کو دوسری طرف سے اس کی بات ہی نہیں کروں گا. میں کروں گا کہ وہ سہراب تمہارے پاس آیا بیٹھا تھا اس وقت، وہ بتیاں گل نہیں تھیں. کہتے ہیں ہاں بتیاں تو نہیں جل رہی تھی. وہ اس طرح 2-4 اس طرح کے نکال کے ماحول بن جائے گا کہ صبح کا. صبح دن کا ٹائم تھا، پھر میں کہوں گا تم رات کس طرح کہتے ہو اس کو. مطلب ہے اس کے بنا کے بنیاد جس طرح بھی، تو یہ سزا دی جا سکتی ہے. ہاں، تو یہ فوجی عدالتیں تو عدالتیں ہی نہیں ہیں نا. عدالت کی ڈیفینیشن میں پہلا جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ عدالت انڈیپینڈنٹ ہو، آزاد ہو. اب سیشنز ججز وغیرہ یہ اس لیے آزاد ہیں کہ یہ ہائی کورٹ کی جورسڈکشن میں آتے ہیں، اس کے ماتحت ہیں. جی ماتحت ہیں ہائی ہاں. کورٹ کے. اب ہائی کورٹ کے چونکہ ماتحت ہے تو ہم اسیوم کرتے ہیں، یہ ہم فرض کرتے ہیں کہ ہائی کورٹس آزاد ہیں اور سپریم کورٹ بھی آزاد ہے. دس از دی
presumption on which. اب ہائی کورٹ آزاد ہے تو سیشن جج آزاد ہے، اس کو یہ پتہ ہے کہ میں نے اگر اپنے ڈسٹرکٹ کے یا ڈویژن کے کمشنر کے خلاف فیصلہ دے دیا تو مجھے چیف سیکرٹری نکال کے کہیں باہر نہیں پھینکے گا، یا اس کو پتہ میں نے اس کے خلاف دیا تو ہائی کورٹ میری بیک پہ ہے، پیچھے ہے، جی مجھے تو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے کورٹ. اب کرنل صاحب بیٹھا ہوا عدالت میں بن کے وہ تو انڈیپینڈنٹ ہو ہی نہیں سکتا نا، اس کو تو آرمی چیف چاہے یا اس کا کور کمانڈر چاہے جب چاہے چھٹی کرا دے. تو ریاستی اداروں میں سر اس وقت سوچ کیا ہے؟ پھر کیا ضرورت تھی یہ اتنا سارا ماحول بنانے کی اور ملٹری کورٹس میں ٹرائل کی طرف معاملات کو لے کر جانے کی؟ مجھے نہیں پتا ان کا کیا، غصے میں آ گئے تھے شاید، بہت سپاہ سالار کو سنا ہے غصے میں ہوتے ہیں، اس معاملے کے بارے میں بات نہیں سن سکتے. 9 مئی کے بارے میں 9 مئی کے بارے میں اور کسی ملزم کے بارے میں جو سنا ہے. جی جی میری ان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، مجھے کوئی پرسنل میں نے ان کو یہ کسی تیش میں دیکھا نہیں ہے، پر عام لوگ یہی بات کرتے ہیں جو ان کے قریب بھی ہیں یا تو ان کو بڑا غصہ ہے. اب آپ کی کبھی کوئی ملاقات، کوئی میسجنگ، کوئی اس چیز کی طرف کے حوالے سے ہوئی ہے پاکستان کے اداروں میں؟ نہیں، میری کوئی آپ نے کوشش بھی نہیں کی؟ فوج سے نہیں، کوشش کیا کرنی ہے، فوج کا اپنا ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. ہم نے تو یہ کوشش کی کہ میں نے کہ سپریم کورٹ میں پٹیشن لے گیا، سپریم کورٹ میں آج فیصلہ حق میں آ گیا. فوجی عدالتیں کل عدم قرار دے دی گئی ہیں ٹو ٹرائی سویلین. جی جی، تو یہ اس کے اوپر اب اپیل ہوگی یا اس کے اوپر کیا ہوگا؟ اس کے اوپر اپیل سپریم کورٹ میں اب تو بن گیا نا جی. 5 ممبر بینچ کے فیصلے کے خلاف اگر جانا چاہتی ہے گورنمنٹ اپیل میں تو 6 یا 7 ممبر کا بینچ بنے گا ان کے لیے، تو اس کے بعد اپیل ہوگی. سر یہ جو میاں نواز شریف صاحب ملک کے اندر واپس آئے، یہ واپس آئے یا لائے گئے ہیں؟ چونکہ پاکستان میں یہ بھی میاں صاحب بلکہ بہت سارے صحافیوں سے کہتے رہے ہیں کہ میں لکھ کر دے سکتا ہوں اگلا پرائم منسٹر میں ہوں، تو میاں صاحب کو شیورٹیز دی گئی، گارنٹیز دی گئی ہیں، آنکھ ماری گئی ہے کہ میاں صاحب آ جائیں آپ کو بنا دیں گے؟ جی میاں صاحب تو اسی خیال سے آیا ہے کہ اس نے وزیر اعظم بننا ہے، اور جتنا پیسہ انہوں نے لگا دیا ہے یہ جلسے پہ اور ریسیپشن پہ، جی جی جی، میڈیا پہ اس کی آمد پہ 170 سیٹر ہوائی جہاز ہے، کوئی یہ نہیں ہے کہ سیسنا ہے یا جہانگیر ترین کے جہاز پہ میں بیٹھ کے چلا گیا ہوں. 170 سیٹر جہاز ہے 737 کا، اسٹریچ 737. اب وہ لندن سے آئے ہیں، دبئی سے وہ جہاز لے کے ادھر آئے ہیں، وہ اسلام آباد اترا ہے جہاز، پھر لاہور اترا ہے، پھر جو خالی واپس گیا ہے اس کا بھی انہوں کو بھرنا پڑتا ہے کوئی 75% یا کچھ، کیونکہ وہ جہاز کہتا ہے جی میرے پاس یہاں تو ٹریفک ہی کوئی نہیں واپسی کی، کمپنی کہتی ہے. تو وہ کروڑوں میں تو یہی ہے، کروڑوں میں تو صرف جہاز ہو گیا، پھر کروڑوں میڈیا کو دیے گئے، پھر سارا ماحول بنانے میں یعنی اربوں روپے تک یہ معاملہ پہنچ گیا ہوگا. اور کیا کیا انہوں نے کہ میز کرسیاں لگا دی، ہاں میز بھی بیچ میں لگے ہوئے تھے، اور ہر کرسی میز پہ اور ہر کرسی پہ ایک جھنڈا کھڑا. نہیں سر، 2 جھنڈے تھے اور 10-10 فٹ کے لمبے جھنڈے تھے. ہاں جھنڈے لمبے، تاکہ وہ کیموفلاج ڈرون بھی دیکھے تو اس کو پتہ نہ لگے. لیکن جو چیز ان کے لیے سب سے امبیرسنگ ہوئی، جب مریم بی بی نے کہا اپنے سیل فون کی ٹارچز جلاؤ اور ادھر کرو میاں صاحب کی طرف، وہ ٹارچز جل گئیں. ٹارچز جلی تو وہ بھی آپ نے اسکرین پہ دیکھا ہوگا، یہاں ادھر ٹارچیں جل رہی ہیں کوئی 10-20، تو پھر یہ سارا علاقہ کا سیاہ ہے، کوئی ٹارچ نہیں. تو مریم نے کیا خیال تھا کہ کچھ لوگ ٹارچ نہیں جلا رہے، بیٹری بچا رہے ہیں. اس نے بار بار اعلان کیا، اس نے کہا سب جلائیں، وہ آپ کی بیٹری نہیں خراب ہوتی، بیٹری کو کچھ نہیں ہوتا، یہ مریم کہہ رہی تھی. جی، پر وہ جلائیں کس طرح؟ وہاں تو بندہ ہی کوئی نہیں تھا جو غائب تھا. وہ آپ اس کو جلسے کو اس کو دیکھ کے اسی سے اندازہ اس ہو کی گیا پروفائل آپ کو جلسے کی نظر آ جاتی. جتنا اندھیرا تھا ہاں وہ آدمی کوئی نہیں تھا.
جہاں وہ سیل فون چل رہے تھے، اب سب کے پاس ہی سیل فون ہوتے ہیں، سب کے پاس ہی وہ ٹارچ ہوتی ہے اس کی، اور وہ کہتی رہی کہ آپ کی بیٹری کو کچھ نہیں لیکن ہوگا۔ وہ بیٹری کو کچھ ہو گیا تھا آلریڈی، لیکن لوگ موجود ہی نہیں تھے۔ سر یہ بتائیں کہ میاں صاحب کو گارنٹی پھر کس نے دی؟ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ اس کے اندر شامل ہوئی یا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے گارنٹی دی کہ میاں صاحب آ جائیں، آپ کے لیے راستہ کھل گیا ہے، خان کو ہم نے جکڑ دیا ہے؟ میاں صاحب کو پتہ نہیں گارنٹی ملی ہے کہ ٹریپ ہوئے ہیں۔ اچھا، ٹریپ بھی ہو سکتے ہیں۔ کل اگر ECL پہ آ جائے میاں، ٹھیک ہے، یعنی باہر نہ جا سکے۔ ہاں، ٹھیک ہے، تو پھر یہاں احتساب کا عمل تو چل رہا ہے۔ یعنی میاں صاحب بھی ادھر ہی پھنس گیا، خان بھی ادھر ہی پھنس گیا۔ خان تو آلریڈی خان ہے تو یہ، زیادہ ہی وہ تو کہتا ہے نا میں نے باہر جانا ہی نہیں۔ تو یعنی میاں صاحب کو لا کر، خان کو لا کر، یعنی دونوں کو اڈیالہ میں فائنلی پہنچا دے۔ دین واٹ نیکسٹ؟ سسٹم چاہ کیا رہا ہے؟ سسٹم بہیو کیسے کر رہے ہیں اعزاز صاحب؟ سسٹم اس طرح بہیو کر رہا ہے جس طرح پہلے کبھی نہیں کیا، بے چینی ہے، اور خوف ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ سسٹم کے، میں اسی لیے کہتا ہوں، تو میرا تو مقولہ ہے کہ ان پاکستان یو کین پریڈکٹ نتھنگ بٹ دی پاسٹ۔ ماضی کے علاوہ پاکستان میں کوئی پیشین گوئی نہیں ہو سکتی۔ جی، کل کیا پتا ہے کون بیٹھا ہو حکومت میں۔ 8 مئی کو آپ کو علم تھا کہ کیا 9 مئی کو یہ سر 9 مئی تو ہم سب کے اوپر حملہ ہے، یہ تو یعنی اس پر دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی، اور کوئی نہ کوئی شرپسند اس کے اندر ضرور شامل تھا۔ لیکن جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم نے اس سے پہلے اس طرح سے بہیو نہیں کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ سسٹم کو خود محسوس ہو رہا ہے کہ اس کی جو طاقت ہے کھل کر سسٹم وہ کپڑا ہٹ گیا اور لوگوں کو نظر آ رہا ہے سسٹم کیا کر رہا ہے۔ سسٹم نے کبھی اس طرح بہیو کیا؟ کبھی نہیں کیا سر۔ میں آپ کو پوچھنے لگا ہوں سوال، کبھی اس طرح بہیو کیا ہے کہ چلو سرکاری تنصیبات تو چھوڑو، جی، جگہ جگہ کسی کی پراپرٹی کو آگ لگی ہو اور ایک تھانے دار بھی 10 سپاہی لے کے نہ پہنچے اس موقع پہ؟ لبرٹی چوک سے آپ جا رہے ہیں کور کمانڈر کے گھر میں، راستے میں رکاوٹ ہی کوئی نہیں، پولیس ہی کوئی نہیں، کوئی فائر بریگیڈ نہیں آتا، کوئی کرنل فوج کا وہ میرے کمانڈنٹ کا گھر جل رہا ہے، اٹھ لاؤ اپنی بٹالین جو پوسٹڈ ان لاہور۔ میں جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کون ہے یہ تقریب کار۔ وہ تقریب کار کیا تھے؟ 30-40 لڑکے تھے جو کور کمانڈر ہاؤس میں تھے۔ آپ کو اس میں ویڈیوز دیکھ رہے ہیں؟ ویڈیوز گورنمنٹ نے جو ویڈیوز جاری کی ہیں ہاں، اس میں کئی آپ کو 20 آدمی اکٹھے نظر نہیں آتے، نہیں آتے، بالکل نہیں۔ 30-40 ہوں گے، ہاں، ٹھیک ہے۔ اور اس کو تو ایک میجر آ جاتا ہے، کپتان آ جاتا ہے، 5 سپاہی لے کے مسلح تو اٹھا کے لے جاتے، 7 گھنٹے وہ جلتا رہا ہے۔ اسی طرح میاں والی میں ایم عالم کا جہاز جل رہا ہو، ایئر جو وہاں ایئر ڈیفنس ایئر فورس کی اسٹیبلشمنٹ، اس کے سامنے اس کے گیٹ پہ حملہ ہو رہا ہو تو کوئی تھانے دار بھی نہیں پہنچے گا۔ پھر واٹ واز اٹ؟ یہ کیا تھا پھر؟ ٹریپ فار خان، فار دا پی ٹی آئیز۔ پی ٹی آئیز۔ اور یہ کیوں سسٹم انہیں ٹریپ کرنا چاہ رہا تھا؟ کرنا کیا چاہ رہے تھے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے؟ ختم کر دیں پارٹی، ختم کر دیں خان کو؟ اس کو ہٹانا ہی چاہ رہے تھے نا۔ ایٹ تو ویسے ہی اعزاز صاحب وہ گیا تھا، نہیں، اس کو پارٹی کو ختم کرنا ہی چاہ رہے تھے۔ پارٹی کو ختم کر دیں گے پھر؟ نہیں، پارٹی اس طرح ختم نہیں ہوتی۔ ووٹر ابھی جتنا اس کے ساتھ ہے وہ اتنا ہی اس کے ساتھ ہے، عمران خان کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، تو آگے سر اعزاز صاحب آپ پریڈکٹ تو نہیں کر سکتے، لیکن آپ کو آگے کیا لگتا ہے کہ میاں صاحب کے آنے کے بعد کوئی استحکام، کوئی سسٹم کے اندر جو بے چینی ہے یہ ساری ختم ہوگی؟ نہیں، بے چینی تو بڑھے گی۔ جوں ریاست میاں صاحب کو رعایات اور مراعات اور سہولیات دیتی جائے گی تو بے چینی بڑھے گی، اور یہ اور زیادہ بڑھتی جائے گی۔ یہ امتیازی سلوک لوگ نہیں پسند کرتے۔ عمران خان کے ساتھ کیا آپ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ اب آج اس کے اوپر فرد جرم بھی عائد ہوگی۔ ہاں، وہ سائفر والا تو کیس ہی نہیں بنتا، پر انہوں نے فرد جرم عائد کی ہے۔ تو یہ زور لگا کر خان سے کوئی سسٹم ڈیل چاہ رہا ہے یا کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ یہ نہیں مجھے پتا، ڈیل چاہ رہا ہے یا ایلیمنیٹ کرنا چاہ رہا ہے۔ ایلیمینیشن پاسبل ہے اسی سارے سے؟ نہیں، سیاست میں کوئی ایلیمنیشن نہیں ہوتی۔ بھٹو شہید کو آپ نے پھانسی لگا دیا، اس کی پارٹی آج بھی حکومت 3 دفعہ حکومت اس کے بعد کر گئی ہے۔ بی بی شہید ایلیمنیٹ ہو گئی پر اس کی پارٹی اسی کے بعد ہی آ گئی۔
اور پیپلز پارٹی ایک فورس ہے جو کہ ختم نہیں ہو سکتی. نہیں بالکل نہیں. اچھا سر، لاسٹ کوسچن جو صرف آپ کی جو کلپ ابھی وائرل ہے بس اس کے اوپر آخری کمنٹ کر دیں. آپ نے کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے اب جا کر کہ اس وقت کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب بھی جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ مل کر اس ساری سازش کا حصہ تھے. ساری سازش کا ہے. ہاں، آپ نے قاسم جو سوری کی رولنگ تھی اس کے حوالے سے بات کی. سازش کا لفظ استعمال نہیں کیا ہوگا. جی، ساری پروسیس کا حصہ تھے. پروسیس کا حصہ تھے. چلے سازش میرے خیال میں سوال کرنے والے نہیں، سازش کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سازش کا مطلب ہے کہ اگر میں نے آپ نے کوئی منصوبہ بنایا ہے مل کے. جی، یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ چیف جسٹس نے منصوبہ بنایا ہوگا مل کے، اور انہوں نے یہ اس کی سفارش یا اس کی استدعا آرمی چیف کی مانی ہوگی کہ جی سر جا کے بچائیں ادھر، وہ یہ تو ٹاپل ہو رہا ہے، سارا کام غلط ہو رہا ہے. عمران خان کو تو نکالا جا رہا تھا اور وہ ہار رہا تھا، اور وہ کانفیڈنس موشن سوری نے یہ کر دیا. آپ ذرا ججز اگر جا سکیں وہاں تو اس کا منصوبہ پہلے سے کوئی سازش نہیں ہوئی ہوگی. منصوبے کا حصہ ہو گئے چیف جسٹس، منصوبے میں شامل ہو گئے. شامل ہو گئے. موجودہ جو چیف جسٹس ہیں قاضی فائزہ صاحب، ان سے یہ امید رکھیں کہ ان کے ہوتے ہوئے کم از کم پاکستان کی عدالتیں استعمال نہیں ہوں گی. امید تو رکھنی چاہیے. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا، زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں، ڈر ہے، خوف ہے، ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے، ویل مینجڈ ہے، ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست.پی کے بھی فیس کر رہا ہے، جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین، ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست.پی کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی محاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی، دستک دی گئی، لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے، سناٹا ہے. کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی، انفارمیشن بھی پہنچے گی، سوالات بھی اٹھیں گے. لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے، آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے، پروسیس ہے. اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے. اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے، کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے، وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا. اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں، ہمارا حصہ بنیں، ہماری طاقت بنیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.